بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 298 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ نمل کی منتخب کردہ آیات 7 اور 8 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، تفسیری و ترکیبی تحقیقی فوائد و اغراض کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ محبوب اذکر، اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل یعنی اپنی بیوی سے مدین سے مصر واپسی کے وقت کہا تھا کہ میں نے دور سے آگ دیکھی ہے، وہاں سے یا تو کوئی راستہ کی خبر لے کر حضرت موسیٰ راستہ بھول گئے تھے، یا کوئی جلتا ہوا شعلہ ہی لے کر آؤں گا۔ بشہاب قبس کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ اضافت بیانیہ کے ساتھ بھی ہے اور ترک اضافت کے ساتھ بھی اسے پڑھا گیا ہے، یعنی لکڑی یا رسی کے سرے میں آگ کا شعلہ وہاں سے لے کر آؤں گا، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اسے سیک سکو، تاپ سکو۔ اور بتا رہے ہیں کہ تا افتعال کی تا سے تبدیل ہوئی ہے اور تصطلون یہ سالیہ بالنار کسرہ لام اور فتح لام سے مشتق ہے، سردی سے بچاؤ حاصل کیا جاتا ہے۔ فلما جاءہا نودی ان بورک من فی النار، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، بابرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے، یعنی اے موسیٰ ومن حولہا ای الملائکہ او العکس، اور جو اس کے پاس ہے یعنی ملائکہ یا اس کے برعکس۔ اور بتا رہے ہیں کہ بارکہ یہ متعدی بنفسی ہی ہے اور متعدی بالحرف بھی ہے۔ اور فی کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ فی کے بعد لفظ مکان محذوف ہے، وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اللہ رب العالمین پاک ہے۔ بتا رہے ہیں کہ یہ جملہ بھی بقیہ تمام جملوں کی ہی طرح ہے جن کے ذریعے ندا دی گئی ہے، اور اس جملہ کا معانی یہ ہیں کہ اللہ رب العزت تمام عیوب سے پاک اور مبرہ و مصفہ ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی کوہ طور کے اوپر، رب نے آپ کے ساتھ کلام کیا، تو اس واقعہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ قصہ سے انبیاء میں سے پہلا قصہ ہے جو اس صورت میں حضور علیہ السلام کے لیے ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جب موسیٰ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، میں تمہارے پاس ابھی کوئی خبر لاتا ہوں یا کوئی سلگتا ہوا انگارہ لے کر آتا ہوں تاکہ تم حرارت حاصل کرو۔ جب موسیٰ نے اپنے اہل سے فرمایا،
علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے اہل وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے ہم نسب ہوں، ہم دین ہوں یا ہم پیشہ ہوں، یا اس کے گھر میں یا اس کے شہر میں رہنے والے ہوں۔ اصل میں کسی شخص کے اہل وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک گھر میں رہتے ہوں، جیسے کسی شخص کی بیوی کو بھی اس کے اہل سے تعبیر کیا جاتا ہے، یا پھر ایک دین کے ماننے والوں کو بھی اہل کہا جاتا ہے، جیسے اہل اسلام لفظ بولا جاتا ہے۔ اور چونکہ شریعت نے اکثر احکام میں مسلم اور کافر کے درمیان نسب کا رشتہ منقطع کر دیا ہے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا تھا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، یہ آپ کا بیٹا آپ کے اہل سے نہیں ہے، اس کے نیک اعمال نہیں ہیں۔ جب کوئی شخص شادی کرے تو کہا جاتا ہے تأہلا، یعنی وہ اہل والا ہو گیا۔ ابن ملک کی شرح المشارق میں لکھا ہوا ہے کہ اہل کی تفسیر بیوی، اولاد، نوکروں، دوستوں اور رشتہ داروں سے کی جاتی ہے۔ یہاں جو لفظ لِأَهْلِهِ ذکر کیا گیا، حضرت موسیٰ نے اپنی بیوی، اپنے بچوں اور اپنے خدام سے فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو حضرت موسیٰ کا واقعہ یاد دلایا کہ اللہ نے کس طرح ان کو بزرگی دی اور نبوت سے سرفراز فرمایا، ان کو اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا اور ان کو بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے، اور ان کو فرعون کی اس قوم کے پاس رسول بنا کر بھیجا، لیکن انہوں نے تکبر کیا اور آپ پر ایمان نہیں لائے۔ حضرت موسیٰ مدین سے مصر کی طرف روانہ ہوئے اور اپنی بیوی کو ساتھ لے گئے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھیں، ان کا نام حضرت صفورہ تھا۔ اس سفر کے دوران حضرت موسیٰ رستہ بھول گئے تھے اور رات آ گئی تھی اور یہ سردیوں کا موسم تھا۔ آپ کو دور سے ایک شعلہ نظر آیا، آپ نے اپنے اہل سے فرمایا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں نے آگ کا شعلہ دیکھا ہے۔ قرآن مقدس میں آنستو کا لفظ ہے، آنستو کا لفظ جو انس سے بنا ہے، اور انس کا معنی ظہور ہے۔ انسان کو انسان اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ظاہر ہوتا ہے، اور جنات اس کے مقابلے میں مخفی اور چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس طرح انس کا معنی ظہور ہے، اسی طرح جن کا معنی مخفی ہے۔ انسان ظاہر ہے اور دکھائی دیتا ہے، اور جن مخفی ہے اور دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت موسیٰ کو آگ کا ایک شعلہ سا دکھائی دیا، انہوں نے کہا میں اس روشنی کے پاس جاتا ہوں، ممکن ہے اس روشنی سے راستے کی سمت معلوم ہو جائے، یا پھر میں وہاں سے آتیکم بشہاب قبس، کوئی آگ کا سلگتا ہوا انگارہ لے کر آؤں گا، لعلکم تصطلون، تاکہ تم لوگ سردی اور اس یخ بستہ رات میں اس آگ کے ذریعے حرارت حاصل کر سکو۔ بتا رہے ہیں کہ تسطلون کی جو تا ہے یہ تا افتعال کے ساتھ بدلی ہوئی ہے، اور بتا رہے ہیں کہ سالی یا بنار سے مشتق ہے، یہ کسرہ اور فتح کے ساتھ دونوں طرح اسے پڑھا جاتا ہے، اور یہ سردی سے بچنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ان کو جب حضرت موسیٰ اس آگ کے پاس پہنچ گئے تو ندا دی گئی جو آگ کی تجلی میں ہے، جو اس کے پاس ہے وہ برکت والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ انہوں نے فرمایا رب العالمین کا نور درخت میں تھا۔ امام رازی اس کے حوالے سے کچھ اقوال ذکر کرتے ہیں۔
وہ فرماتے ہیں کہ جو آگ میں ہے اس سے مراد اللہ کا نور ہے، اور جو اس کے آس پاس ہے اس سے مراد فرشتے ہیں۔ یہ قتادہ اور زجاج کا قول ہے۔ ایک اور قول ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اس کلام سے ندا کی جس کو انہوں نے اس مبارک سرزمین میں ایک درخت سے سنا، پس وہ درخت اللہ تعالیٰ کے کلام کا محل تھا اور اللہ تعالیٰ خود متکلم تھا، بھی این طور کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا فعل تھا نہ کہ درخت کا، اور یہ درخت آگ میں تھا اور اس کے آس پاس فرشتے تھے۔ اس کو برکت دی گئی جو آگ میں تھا اور جو اس کے آس پاس تھے۔ یہ جبائی کا قول ہے۔ اور ایک اور قول ذکر کرتے ہیں کہ جو آگ میں ہے اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ وہ آگ کے قریب تھے، اور جو اس کے آس پاس ہے اس سے مراد فرشتے ہیں۔ اور یہ قول زیادہ قریب ہے کیونکہ جو شخص کسی چیز کے قریب ہو اسی کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس میں ہے۔ پانچواں قول صاحب کشاف کا ہے کہ جس کو برکت دی گئی یہ وہ مبارک سرزمین ہے۔ فلما اتاها نودی من شاطئ الواد الایمن فی البقعة المبارکة من الشجرة ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ بس جب موسیٰ وہاں پہنچے تو اس برکت والی زمین کے میدان کے دائیں کنارے سے درخت سے ان کو آواز دی گئی، اے موسیٰ بے شک میں اللہ رب العالمین ہوں۔ حضرت ابن عباس، حسن بصری اور محمد بن کعب اس کی یہ تعویل کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے ایک عظیم نور کو دیکھا اور اس کو گمان کیا، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے لیے اپنی آیات میں اور اپنے کلام کو آگ سے ظاہر فرمایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کسی جہت اور کسی سمت میں تھا، اور نہ ہی اس آیت مقدسہ کا یہ معنی ہے کہ آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کے لیے ظرف اور محل ہیں۔ اسی طرح اس آگ میں اللہ تعالیٰ کے ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ آگ اللہ تعالیٰ کے لیے ظرف اور محل ہے، لیکن ہر فعل میں اللہ کا ظہور ہوتا ہے جس سے فاعل کا علم ہوتا ہے، اور اس آیت کا معنی بھی یہی ہے کہ جس کو آگ میں برکت دی گئی وہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت اور اس کی قدرت ہے۔ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو جہت، جانب اور جگہ میں ہونے سے منزہ مانتے ہیں، اسی طرح اللہ کے کلام کو بھی جہت اور جگہ سے پاک مانتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ کو یہ کلام درخت کی کسی جانب سے نہیں بلکہ درخت کی ہر جانب سے سنائی دے رہا تھا۔ آگے فرمایا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے، یعنی ہر قسم کے عیوب سے منزہ، مصفہ اور مبرہ ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں فوائد و اغراض کی طرف۔ بالاضافتی للبیان کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ بشہاب قابس میں ترک اضافت کے ساتھ بھی اسے پڑھا گیا ہے اور اسے اضافت بیانیہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ اگر ترک اضافت کے ساتھ ہو تو اس صورت میں قابسن بمانے مقبوسن ہوگا اور شہاب سے بدل ہوگا، اور اگر اسے اضافت کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ اضافت بیانیہ ہوگی۔ شعلتی نارن کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، یہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی تفسیر ہے، یعنی شہاب بمانے شعلہ اور قبس بمانے نار۔ فتیلہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ بتی یا بٹی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ نودیہ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ اس کا نائب فاعل موسیٰ ہیں۔ اس صورت میں ان تفسیریہ ہے، اس لیے کہ ماقبل میں نودیہ بمانے کیلا موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان تفسیریہ مراد لینے کے لیے ضروری ہے کہ ماقبل میں قول یا قول سے مشتق کوئی صیغہ ہو، قول کے معنی دینے والا۔ چنانچہ ان تفسیریہ سے پہلے اگرچہ قول یا اس کے مشتقات میں سے کوئی نہیں مگر نودیہ جو کہ قول کے ہم معنی ہے،
موجود ہے، لہٰذا یہ ان تفسیریہ ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان مخففہ من المثقلہ ہو اور اس کا اسم ضمیر شان ہو اور بورکا اس کی خبر ہو، اور ان مصدریہ بھی ہو سکتا ہے حذف حرف جر کے ساتھ، یعنی بی ان، اور مدخول ان مصدر کے معنی میں ہو، یعنی اصل عبارت یہ بنے نودی ببرکت من فی النار۔ بارکہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں، بارکہ متعدی بنفسی ہی بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے بارک اللہ، یہ متعدی بنفسی ہی کی مثال ہے، یا پھر یا بارک الرجل، آدمی کے لیے برکت کی دعا ہے، اور حرف یعنی لام و فی و علی کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ متعدی بالحرف کی کئی مثالیں ہیں، بارک اللہ لکا، بارک اللہ فیکا، بارک اللہ علیکا۔ من جملۃ ما نودیا، اس کا مطلب بتا رہے ہیں کہ جس چیز کی ندا دی گئی اس میں جملہ تنزیہیہ بھی ہے، یعنی سبحان اللہ رب العالمین۔